جب ایک دائی دعوت کے لیے اٹھتا ہے نا، تو کم از کم قرآن کی ان آیتوں کو تو لازمی پڑھتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ جب بھی آپ حق کو بیان کرو گے، آپس کے اندر حق کی نصیحت کرو گے، تو صبر کا مرحلہ تو آئے گا ہی۔ اور لقمان رضی اللہ عنہ وہ بھی اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہیں کہ برائی سے منع کرنا اور اچھائی کا حکم دینا، اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جب تم یہ کام کرو گے تو پھر کیا ہوگا، جو کچھ تمہیں پہنچے گا پھر اس کے اوپر صبر بھی کرنا ہے۔ کیونکہ قوم کا مزاج ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہی ہوتی ہے نا، وہ اس کی تعریفیں سننا چاہتی ہے، بلے بلے سننا چاہتی ہے، شاباشی لینا چاہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے کر دیا نا، اس سے اچھا اور کر ہی کوئی نہیں سکتا۔ لیکن دائی جو ہے وہ کسی اور تناظر میں سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ آخرت کے تناظر میں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ حق اور باطل کے تناظر میں دیکھ رہا ہے، وہ جنت و جہنم کے انجام کے روپ میں کسی بھی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اب اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر دائی کو فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ دعوت کا مراد یہ نہیں کہ ہم نے دائی کا لبادہ اوڑھ لیا ہے تو ہمارا 24 گھنٹے ہم اسی لبادے میں رہیں گے، ہمارا کام یہ کہ جو چیز دیکھ رہے اس کو تنقید ہی تنقید کرتے جانا، تنقید ہی تنقید کرتے جانا، یہ دعوت نہیں ہے۔ دعوت کے لیے بھی آپ نے اچھا ماحول، اچھا مقام، ہر چیز دیکھنی ہے، اور جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کا مقام و مرتبہ دیکھنا ہے، اس کی علمی سطح دیکھنی ہے، اس کی جذباتی سطح دیکھنی ہے، اس کے مطابق حکمت کے ساتھ آپ نے اور موعظہ حسنہ، دردمندی اور ہمدردی کے ساتھ دعوت دینی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی تنازع بھی ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، جو اس کو آپ کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بات ختم کہاں پہ ہونی چاہیے، وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی تکرار بھی ہو تو آسن ہو۔ جدال آسن سے کیا مراد ہے کہ اس کے بعد بھی آپ کے ملنے کے مواقع قائم رہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ ادفع باللتی ہی احسن، یعنی وہ برا بھی معاملہ کر رہا ہے تو آپ نے اس کا دفاع کرنا ہے، اٹیک کی بات نہیں آ رہی۔ ادفع باللتی ہی احسن، یعنی وہ اٹیک وہ کر رہا ہے آپ کے اوپر کہ مجھے نصیحتیں کرتے ہو خود یہ کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دفاع بھی آپ نے آسن طریقے سے کرنا ہے، اور جب یہ آسن یعنی ہر معاملے میں جدال ہو وہ بھی آسن ہو، اور دفاع ہو وہ بھی آسن طریقے سے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر وہ شخص جو تھوڑی دیر پہلے آپ کا دشمن بنا ہوا تھا وہ آپ کا دلی دوست بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کو نیگیٹو نہیں لیا، آپ رد عمل کی نفسیات کے تحت آپ نے کام نہیں کیا، آپ نے پہلے سے سوچ لیا کہ یہ جو بھی اخلاقیات، اچھا رویہ، اچھے معاملات ہیں یہ یک طرفہ میری طرف سے ہی ہیں، اس نے تو رسپانس نیگیٹو کرنا ہی کرنا، اس نے تو آپ کو برا کہنا ہی کرنا، اس نے تو آپ کی مٹی پلیت کرنی ہی کرنی ہے، یہ تو آپ نے پہلے سے انڈرسٹوڈ ہے، یہ تو آپ پہلے سے سوچ لیں۔ لہذا آپ سے مطلوب رویہ کیا ہے کہ آپ نے یک طرفہ طور پر اخلاق اختیار کرنا ہے، یک طرفہ طور پر اس کے ساتھ حسن سلوک رکھنا ہے، یک طرفہ طور پر اس کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھنا ہے۔ جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ پہلے سے یہ ہوگی، آپ کا دماغ پہلے سے قائم ہوگا اس بات کے اوپر کہ اس نے آپ تو اس کو دعوت دے بھی تو اس لیے رہے ہو نا، آپ وہ سمجھ رہے ہو کہ یہ غلط ہے، یہ غلطی کر رہا ہے، تو لہذا اس کا رویہ بھی آگے غلط ہو سکتا ہے۔ تو یہ جب وہ ہے ہی غلط ہے تو آپ کو تو غلط نہیں نہ ہونا، آپ نے تو ہر صورت میں حق کے اوپر رہنا ہے، آپ نے درست رویے کے اوپر رہنا ہے، درست اخلاقیات کے اوپر رہنا ہے، تو آپ نے وہ کام کرتے ہی رہنا ہے، اور جب بھی موقع ملے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں، یعنی یہ نہیں سوچو کہ بھی اس نے اگر برا بھلا کہا، یہ سمجھ لو کہ آپ کا جو مد مقابل ہے، آپ کا مخاطب ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے،